الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه صدق الله العظيم. معزز حضرات قرآن کرام، علماء کرام اور ہمارے مہمان محترم حضرت قاری آفتاب احمد خان صاحب اور دیگر علماء شہر، حاضرین گرامی، وقت کافی ہو چکا ہے. ہم تلاوت قرآن مجید سے محفوظ ہو رہے تھے. اللہ کرے کہ یہ جذبہ اور یہ شوق ہمارے اندر اسی طرح زندہ و تابندہ رہے، قرآن سے ہم جڑے رہیں، قرآن کی تلاوت سے بھی استفادہ کریں اور اس کے مفہوم، اس کے مفاہیم اور مطالب سے بھی ہم اپنی زندگی کو آراستہ کرنے کی کوشش کریں. جس عنوان سے متعلق بات عرض کرنے کا حکم ہوا، ہم میں سے بہت سے لوگ اس سے واقف بھی ہیں. اللہ کا ہم پر ایک بہت بڑا احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے نبی کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا جس نبی کی نبوت کو اصل بنایا. علماء کرام نے یہ بات لکھی ہے، ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی نبوت بالذات ہے، آپ کی نبوت بالذات ہے، یعنی آپ اصلاً نبی ہیں. اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی دنیا میں تشریف لائے یہ بالعرض نبی ہیں. یعنی آپ کی نبوت کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے سب کو نبی بنایا ہے. ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ کس نبی کی امت میں ہم ہیں اور کیسے نبی کی امت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی برکت سے تمام انبیاء کو نبوت ملی. کتنے نبی دنیا میں تشریف لائے اس کی حتمی تعداد بتانا، قطعی تعداد بتانا مشکل ہے، لیکن کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء یا بعض دوسری روایتوں کے اعتبار سے 2.25 لاکھ انبیاء کم و بیش دنیا میں تشریف لائے. اس کا عدد اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم سب نبیوں پر ایمان لائیں. جتنے بھی نبی دنیا میں تشریف لائے ہم سب پر ایمان لاتے ہیں. آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ، اس کے بعد ایک جملہ ہے ورسلہ. جتنے رسول، جتنے نبی دنیا میں تشریف لائے ہم سب پر ایمان لاتے ہیں. حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سب سے آخر میں بھیجا اور خاتم النبیین بنا کر دنیا میں مبعوث فرمایا. جو آیت میں نے پڑھی ہے آپ کے سامنے، اس آیت میں پچھلے تمام انبیاء سے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق لی گئی اور تائید کا ایک وعدہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے لیا. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، یہ وعدہ اللہ تعالیٰ انبیاء سے لے رہے ہیں، عام لوگوں سے نہیں، انبیاء سے لے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ عہد لیتے ہیں انبیاء سے، لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، کہ جو کچھ میں نے کتاب اور حکمت کی چیز عطا کی ہے، ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ، تمہاری نبوت کے دوران، تمہاری کتاب اور شریعت کے دوران اگر وہ نبی آ جائیں جس نبی کے بارے میں تم سے عہد لیا جا رہا ہے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تو تم ان پر ایمان لے آؤ گے اور تم ان کی ضرور مدد کرو گے. اللہ تعالیٰ نبیوں سے یہ اقرار لے رہے ہیں. حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دوران تشریف لا لیں تو تم ان کی تائید کرو گے، ان کی نصرت کرو گے، ان کے اوپر ایمان لاؤ گے.
تمام انبیاء نے اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ کیا، یہ عہد کیا کہ ہم آپ پر ایمان بھی لائیں گے، بلکہ وعدہ گویا ان الفاظ میں تھا، ہم اپنی نبوت چھوڑ دیں گے، اپنی شریعت چھوڑ دیں گے، آپ کے اوپر ایمان لے آئیں گے۔ یہ وہ نبی ہے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا، لیکن ایک وقت قیامت کے قریب ایسا آئے گا جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس دنیا میں اتارے جائیں گے۔ زمانے میں مختلف ایسے لوگ پیدا ہو رہے ہیں جو روز بروز اپنے عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اپنے آپ کے مہدی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور کئی ایک تو نعوذ باللہ نبی ہونے کا دعویٰ کرنے لگتے ہیں، اور بہت سے بدبخت انسان، ملعون انسان ایسے بھی ہیں جو خود کے خدا ہونے کا دعویٰ کرنے لگے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہمیں یہ عقیدہ معلوم ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ سلامت اس دنیا سے آسمانوں پر اٹھا لیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں میں باحیات ہیں۔ ایک وقت آئے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس دنیا میں اتارے جائیں گے، اور جس وقت آپ دنیا میں تشریف لائیں گے اس وقت بھی ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزاریں گے اور لوگوں کو اسی کی دعوت دیں گے۔ حالانکہ خود وقت کے ایک نبی ہیں، اور نبی ہونے کی حالت میں اللہ نے آسمانوں پر آپ کو اٹھا لیا تھا، واپس جب اتارے جائیں گے تو آپ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر خود بھی چلیں گے اور تمام لوگوں کو اسی پر عمل کرانے کی فکر بھی فرمائیں گے۔ یہ آپ کے ختم نبوت کی ایک بہت اہم دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کو ختم فرما دیا ہے۔ آپ کے بعد کوئی اور نبی کسی درجے میں کسی صورت میں دنیا میں آنے والا نہیں ہے۔ ہمیں اس کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ بہت افسوس ہوتا ہے کہ کوئی بھی آدمی ایرا غیرہ نتھو خیرہ اگر دعویٰ کرتا ہے تو مسلمان اس کے پیچھے بھی ہو لیتے ہیں اور اس کی بات کو بھی سننے لگتے ہیں، اس کی مجلس میں بھی بیٹھنا شروع کر دیتے ہیں۔ حالانکہ عقیدے کا معاملہ اتنا نازک ہے کہ اس طرح کا غلط اور جھوٹا دعویٰ کرنے والے کی بات کو سننے کے ارادے سے قدم اٹھا دینا اور یہ سن کر آگے بڑھنا کہ چلو کم از کم سن کر دیکھتے ہیں، چلو اس سے پوچھ کر دیکھتے ہیں، چلو یہ دیکھیں کم از کم کہ وہ کیا کہتا ہے، اتنے ارادے سے، اتنے خیال سے صرف قدم اٹھا دینا ہمارے اندر سے ایمان کو ختم کر دیتا ہے۔ ایمان اسی وقت ہمارے اندر سے زائل ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ اثر نو ہمیں توبہ کر کے کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہونا پڑے گا۔ ختم نبوت اتنا نازک مسئلہ ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف نبی تسلیم کر لینا ہمارے ایمان کے لیے کافی نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ جو کلمہ پڑھتے ہیں ہم محمد الرسول اللہ سے صرف حضور کو نبی مان لینا، رسول تسلیم کر لینا کافی نہیں، بلکہ آخری نبی ماننا ضروری ہے۔ اس کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ اس عقیدے کو ہم مضبوط کریں، اس عقیدے کی تفصیلات کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں۔ ختم نبوت ایک مستقل عقیدہ ہے، اگر اس میں تھوڑی سی بھی کمزوری پائی گئی تو زمانے میں اس طرح کے لوگ آتے رہیں گے اور ہمارے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ اچھے خاصے مسلمان جو بظاہر دیندار بھی نظر آئیں گے لیکن ایسے لوگوں کے جھانسے میں پھنس کر اپنے ایمان کو ضائع کر دیں گے۔ لہٰذا ضرورت ہے کہ ہم بھی اپنے عقیدے کو مضبوط کریں، اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو ہم اس کی تعلیم دیں اور ان کو بھی سکھائیں کہ ختم نبوت کیا چیز ہے، نبی کسے کہتے ہیں اور ختم نبوت کسے کہتے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو بچپن ہی سے یہ چیز سکھائیں، ورنہ یہی بچے تھوڑے سے جوان بنیں گے، تعلیم کے میدان میں دنیا کے اندر گھومیں گے پھریں گے تو ایسے لوگ ان کو اچک لیں گے، ان کا ایمان بھی اچک لیں گے۔ اللہ ہم سب کے ایمان کی بال بال حفاظت فرمائے۔ دیکھیے ابھی حافظ ارشد صاحب نے جو ذکر فرمایا کہ ایک بدبخت اور خبیث انسان نے
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی اور دنیا بھر سے اس کی مخالفت کی گئی، اس کے خلاف احتجاج کیا گیا۔ ہندوستان کی مختلف ریاستوں میں بڑے بڑے احتجاجی جلوس نکالے گئے، یہ سب اپنی جگہ صحیح ہے۔ ایسے لوگ اس سے پہلے بھی آئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے خود یہ پیشن گوئی ہوئی کہ جھوٹے نبی اپنا جھوٹا دعویٰ کرتے ہوئے دنیا میں آتے رہیں گے، لیکن ہمیں ان کے دعوے کی طرف ذرا برابر کان دھرنا نہیں ہے، اس لیے کہ نبوت ختم ہو گئی۔ کوئی اگر دعویٰ کرتا ہے تو 100% وہ جھوٹا ہوتا ہے۔ غیر مسلم، کافر، مشرک اور بے ایمان لوگ اگر اس طرح کی بات کرتے ہیں، ان سے کروائی جاتی ہے، تو ہمیں اس کا بہت بڑا احساس ہوتا ہے، یقیناً ہونا بھی چاہیے۔ ہمارے ایمان کا یہ جذبہ ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت اور عشق کا یہ جذبہ ہے کہ کوئی آدمی ہمارے نبی کے خلاف کوئی ذرا سی بات بھی کہے، ہم ضرور اس کے خلاف اپنی آواز کو اٹھائیں گے اور اس کے خلاف قانونی کارروائی پر قانون کو مجبور کریں گے۔ لیکن غور کرنے کی بات یہ ہے، ہم مسلمان ہوتے ہوئے، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک امتی ہوتے ہوئے، ہماری زندگی میں حضور کی سنتیں کس قدر زندہ ہیں۔ سنتیں تو دور کی بات، فرائض کا کتنا اہتمام اور اس کی کتنی پابندی ہے، جبکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نبی کے سچے امتی ہونے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور آپ کی لائی ہوئی تعلیمات کو اپنی زندگی میں پوری طرح اتارنے کی کوشش کریں۔ بہت دکھ کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ مسلمانوں میں 10% نمازی بھی مشکل سے ملتے ہیں۔ نماز جیسا اہم فریضہ اگر 10% مسلمان مشکل سے ادا کر رہے ہوں، 90% مسلمان بے نمازی ہوں، تو پھر بتائیں یہ گستاخی کون کر رہے ہیں؟ اس گستاخی کے کرنے والے کون ہیں؟ میں اور آپ ہیں یا کوئی غیر ہے؟ اگر ہم اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھیں، ایسی کتنی چیزیں ہمارے سامنے آتی رہیں گی۔ حضرت قاری لقمان صاحب نے شروع میں جن آیتوں کی تلاوت فرمائی، سورہ مدثر کا آخری رکوع آپ نے تلاوت فرمایا، اللہ جزائے خیر دے اور آپ کے زور تلاوت میں مزید اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ اس رکوع میں یہی بات ذکر کی گئی ہے، کلا والقمر واللیل اذ ادبر والصبح اذا اسفر۔ قسمیں کھا کھا کر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انہا لإحدی الکبر، جہنم کا جو ذکر آگے آنے والا ہے یہ ایک بہت بڑی مصیبت والی چیز ہے، معمولی چیز نہیں۔ نذیرا للبشر، انسان کو ڈرانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم کے مناظر قرآن مجید کے اندر ذکر فرمائے ہیں۔ لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر، اب جس کو چاہے آگے بڑھے، جس کو چاہے پیچھے رہ جائیں۔ کیا ہے اس کے بعد کیا ہے؟ کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر آدمی، ہر نفس، ہر انسان اپنے کل نفس بما کسبت رہینہ، اپنے اعمال کے بدولت وہ گروی ہے۔ جیسا عمل کرے گا ویسا وہ اللہ کے پاس اس کا بدلہ پائے گا۔ ہماری زندگی اگر اچھی گزری ہے تو ہمارا مستقبل بھی اچھا ہوگا، ہماری آخرت بھی اچھی ہوگی۔ زندگی اگر خراب ہوگی تو پھر ہماری آخرت بھی بہت خراب ہوگی۔ الا اصحاب الیمین، سوائے داہنی طرف کے لوگوں کے، فی جنات یتساءلون، جنت کے اندر وہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھیں گے، عن المجرمین ما سلککم فی سقر، مجرموں سے پوچھیں گے جہنم کی طرف دیکھ کر کہ تمہارے جہنم میں داخل ہونے کی وجہ کیا ہے؟ قالوا لم نک من المصلین، سب سے پہلا جواب یہی ہوگا کہ ہم نماز پڑھنے والے نہیں تھے۔ ہمارے جہنم میں آنے کی وجہ یہ ہے کہ ہم نماز پڑھنے والے نہیں تھے۔ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم کسی مسکین کو کھانا کھلانے والے نہیں تھے۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور ہم بکواس کرنے والے، بیہودہ باتیں کرنے والے لوگوں کے ساتھ ہم بھی بکواس کرنے میں شامل ہو جاتے تھے۔ آج کی بکواس کا اگر میں حوالہ دوں تو ہمارا موبائل فون ہے۔
ہماری زندگیوں کو تباہ کرنے کے لیے، ہمارے اوقات کو ضائع کرنے کے لیے ہمارا موبائل فون بہت ساری بیہودہ چیزیں اور بکواس میں ہمیں مبتلا کر رہا ہے۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، قیامت کا، آخرت کے دن کا ہم انکار کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے اگلی آیتوں میں اسی کی تفصیل کو ذکر فرمایا کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو آدمی کو جہنم میں لے جاتی ہیں۔ آج ہمیں ضرورت اس بات کی ہے، اپنے نبی کے سچے امتی ہونے کا دعویٰ کرتے ہوئے ہم اپنی زندگی کو اس کے اوپر کاربند کرنے کی کوشش کریں، پابند بنائیں۔ شریعت پر ہم جتنا عمل کریں گے اللہ تعالیٰ دشمنوں کی زبانوں کو اتنا لگام لگائیں گے۔ ہم جتنا دین اسلام پر چلنے کی کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ مخالفین کی زبانوں کو بند کر دیں گے۔ ہم نے خود اس کو چھوڑ دیا، ہم خود اس میں کمزور ثابت ہوئے تو لوگوں کو اٹھ اٹھ کر اپنی زبانیں دراز کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے اسلام کی بھی حفاظت فرمائے، اور صاحب شریعت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، وہ بہرحال محفوظ ہے آپ کی ذات اقدس، لیکن آپ کی ذات کو ایسے دشمنوں کی دشنام ترازیوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ لیکن اس کے لیے بہت بڑی ذمہ داری ہماری اپنی بھی بنتی ہے۔ فرداً ہم اپنی شریعت کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں، فرائض کا اہتمام کریں، اپنے آپ کو ایک پابند مسلمان بنانے کی کوشش کریں۔ اس کا فائدہ انشاءاللہ یہ ہوگا، دشمنوں کی زبانیں خود بخود بند ہوگی۔ تحفظ ختم نبوت کے لیے، تحفظ ناموس رسالت کے لیے بہت سارے جلسے بھی ہو رہے ہیں، رسالے بھی لکھے جا رہے ہیں، اور بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، لیکن سب سے اہم کام اپنی ذات سے تبدیلی کا ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو شریعت اسلامیہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس پاکیزہ نبی خاتم النبیین کی امت میں اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو پیدا فرمایا ہے، اس کی صحیح قدردانی کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ بڑوں کے سامنے میں نے لب کشائی کر دی اور میں نے زیادہ بات کہہ دی، میں معذرت چاہتا ہوں۔ کہنے سننے سے زیادہ اللہ سے عمل کی توفیق کی دعا کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔